مرحوم والدین کی تصویر دیکھنا، کیا ہم اپنے مرحوم والدین کی تصویر موبائل میں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ گناہ ہے تو اس کا گناہ دیکھنے والے کو ہوگا یا مرحوم کو؟ میں نے سنا ہے کہ اگر مرحوم کی تصویر دیکھی جائے تو مرحوم پر عذاب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فیروز صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، تصویر ایک پرنٹ کی شکل میں ہوتی ہے نا، کاغذ پہ قرار والی تصویر، وہ تو والدین کی رکھنا ناجائز ہے، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ضرورت کی حد تک اس کی گنجائش ہے، جب ضرورت نہیں ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے، موبائل کے اندر ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے، تو بہت سے علماء اس کو تصویر کی فہرست میں داخل ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی تصویر والا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو مرحومین ہیں نا، ان کو تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا، رونا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت آپ کو صبر کا حکم دیتی ہے، اور شریعت کہتی ہے بھائی جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ ماں باپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگی جائیں، صدقات و خیرات کیے جائیں۔ تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، وہ چلے گئے تو کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ ان کو ویلیو بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا، بلکہ ٹینشن بڑھے گی، آپ اپنے کاموں میں پیچھے رہ جائیں گے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو خواہ میں سوچ سوچ کے ٹینشن پیدا کرنا، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تصویروں کو دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان کا خطرہ ہے۔ تو والدین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور صدقات و خیرات کیے جائیں، تو زیارت اللہ انشاءاللہ برزخ میں کروا دے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ والدین کی تصویر دیکھ کے ان کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اگر پرنٹ تصویر ہے اور والدین نے کھنچوائی تھی اور انہوں نے منع بھی نہیں کیا، بلکہ اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ تصویروں کو غلط نہیں سمجھتے، تو پھر تو گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہ تربیت والدین نے اولاد کی ہے، یعنی غلط تربیت کی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والدین کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، پھر اولاد خود اس کی ذمہ دار ہوگی۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے ہوں۔ تو کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ رفیق انور انڈیا سے۔ اختلافی مسئلہ ہے، اس پر میں کافی ڈیٹیل میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان کی بھی دلیل بہت مضبوط ہے۔ اس کی سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، خاموش رہو اور خاموشی سے سنو۔ تو یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی ہے یہ آیت، اور نماز کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس سے جہری نمازوں میں تو خاموشی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ باقی دوسری حدیث میں آتا ہے، بہقی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس میں جہری اور سری کا فرق نہیں کیا گیا۔ اور رہا یہ حدیث جس میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے، اور اس پر دلائل ہیں قرآن و سنت کے، ایسی خام خام مطلب نہیں نکالا انہوں نے، کہ جس نماز میں فاتحہ ہے ہی نہیں سرے سے، تو وہ نماز نہیں ہے۔ تو امام جب پڑھتا ہے نا تو مقتدی نے بھی حکماً پڑھ لیے، گویا امام مقتدی کی طرف سے نمائندہ بن کے پڑھ لیتا ہے، تو اس نماز کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ فاتحہ مقتدی نے پڑھی نہیں ہے، وہ حکماً پڑھ لی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام رکوع میں جاتے ہیں، ہم آ کے شامل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ، تو ہم نے تو فاتحہ نہیں پڑھی ہوتی، لیکن پھر بھی ہماری وہ رکعت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے جو فاتحہ پڑھی تھی اس رکعت میں آپ کے لیے وہ کافی ہو گئی۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، صحیح ہے مسلم کی، جس میں آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں تو تلاوت کا بھی تذکرہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے امام جب تلاوت کرے فاتحہ کے علاوہ تو وہ کافی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سورہ فاتحہ بھی جب امام پڑھے گا تو مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ورنہ پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ تلاوت کو بھی واجب قرار دیں، کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے منفرد پر تو لازم ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو کہ وہ خود سے سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، اور امام پر بھی لازم ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور تلاوت بھی کرے گا۔ لیکن جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا اور تلاوت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ امام کی فاتحہ اور تلاوت کافی ہو جائے گی۔